بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا۔ اب اس آیت میں غور کریں کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر انسانوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کی شرافت اور اس کی بزرگی بیان کرنے کے لیے۔ اب اس آیت میں، اس سورے میں 5 جگہ ناس لفظ ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس میں جو پہلا ناس ہے قل اعوذ برب الناس، پہلا جو ناس ہے، اس ناس سے مراد یعنی انسان کا بچپنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں تمام لوگوں کی رب کی پناہ میں آیا۔ یعنی انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں رب کا ذکر فرمایا کہ برب الناس، تمام لوگوں کے رب کے یعنی تمام لوگوں کو پالنے والے کی پناہ میں آیا۔ وہ رب جو تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو پالنے والا ہے، اس کی پناہ میں آیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ملک الناس، تمام لوگوں کی بادشاہ کے پناہ میں آیا، یعنی جو حقیقی بادشاہ ہے۔ اب اس ناس سے مراد فرماتے ہیں انسان کی نوجوانی ہے، یعنی جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس پر قانونی گرفت کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر قانونی گرفت نہ کی جائے گی تو گمراہ ہو جائے گا۔ بہرحال یعنی اللہ نے کیا بتایا؟ ملک الناس، اس کی پناہ میں آیا جو تمام لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہے، جو گرفت کرنے والا ہے، ایسے ہی چھوڑنے والا نہیں، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الہ الناس، یعنی حقیقی معبود، لوگوں کے حقیقی معبود کی پناہ میں آیا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے حقیقی معبود کی پناہ میں آیا۔ اب کس وجہ سے آیا اللہ کی پناہ میں، یہ آیت آگے آ رہی ہے۔ لیکن الہ الناس، لوگوں کے حقیقی معبود کی طرف، کیونکہ لوگوں نے تو بہت سے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی پناہ میں نہیں آیا، بلکہ جو لوگوں کے حقیقی معبود ہے، اللہ رب العزت ہے، اس کی پناہ میں آیا۔ کس وجہ سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس شر کی وجہ سے جو بار بار دل میں ڈالا جاتا ہے، اس شر کی وجہ سے جو بار بار دل میں آتا ہے۔ الخناس، وہ شیطان دل میں وسوسہ ڈال کر چھپ جایا کرتا ہے۔ اب شیطان اس وقت دل میں وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے جب وہ اللہ سے غافل ہو جایا کرتا ہے، بار بار انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے الخناس، اور جیسے ہی انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرنے لگتا ہے وہ پیچھے دبک جایا کرتا ہے، پیچھے ہٹ جایا کرتا ہے۔ یعنی پتہ چلا جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل رہے گا، شیطان اس کے دل میں بار بار وسوسہ ڈالے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب اس ناس سے جو چوتھا ناس ہے، اس سے مراد صالحین کی جماعت ہے، یعنی جب لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، تب یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اور یہ وسوسے کون ڈالتا ہے؟ جنات میں بھی ہو سکتے ہیں اور انسان میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس آیت کا، اس سورت کا پورا مطلب یہ ہوا اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کی رب کی پناہ میں آیا، بادشاہ، تمام لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آیا، تمام لوگوں کے حقیقی معبود کی پناہ میں آیا۔ کس وجہ سے؟ اس شر کی وجہ سے جو بار بار دلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے شیطان جو بار بار دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور دبک جاتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، من الجنۃ والناس، اور یہ وسوسہ انسان میں سے بھی ہوتا ہے، جنات میں سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ دل میں وسوسہ انسان بھی ڈالتے ہیں، کبھی کبھی جنات بھی ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے وسوسہ کہتے کس کو ہیں؟ برے خیالات کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ جو برا خیالات ہماری طرف
دل میں آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اور اچھے خیالات جو ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں اس کو الہام کہا جاتا ہے، یہ فرشتوں کی جانب سے ہوا کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے دل میں برا خیالات آئے تو آپ لا حولہ پڑھیں اور اس سورت کو پڑھیں، اور جب آپ کے دل میں اچھے خیالات آئے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میرے دل میں اللہ رب العزت نے اچھے خیالات کو ڈال دیا ہے۔